کبھی انسان پریشانی میں آ جاتا ہے، دکھ میں آ جاتا ہے، غم میں آ جاتا ہے۔ غم کا تخلیہ چاہیے، دکھ کو تخلیہ چاہیے۔ جو لوگ تخلیہ نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، کسی کے ساتھ اپنا غم شریک نہیں ہوتے اور کسی کو اپنے غم میں شریک نہیں کرتے، عموماً مریض ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض ہو جاتے ہیں۔ دل میں رکھ رکھ کے انہیں نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نفسیاتی الجھنیں ہیں جو گھر کے اندر گھریلو ماحول کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، جو معاشرتی ماحول کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، جو ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے کسی شخص کے اندر جمع ہو کر لاوا بنا، لیکن نکلا نہیں۔ یہ لاوا، اس لاوے نے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، اس نے رخ اندر کی طرف موڑ لیا اور انسان کے اندرونی احساسات اور اندرونی جذبات اور اندرونی نظام کو اس لاوے نے متاثر کر دیا ہے، اس کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ اب یہ شخصیت نامتوازن ہے، اس کے معمولات اب درہم برہم ہیں، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھاتا، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کسی سے میل جول اس کو پسند نہیں ہے، علیحدہ رہتا ہے، خلوت میں رہتا ہے، اپنے غم میں کڑتا رہتا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ کوئی ایسا قابل اعتماد جس کو یہ مانتا ہو، اعتماد کرتا ہو، وہ اس کی بات سنے۔ ایسے مریضوں کو عموماً لوگ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں سمجھاؤ نہیں، ان سے سنو، انہیں بتاؤ کہ کیا ہے تمہارے دل میں، جو دل میں ہے اگل دو، نکال دو۔ میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ سننے کے لیے تیار یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل سے کھیل رہے ہوں اور اسے کہیں کہ آپ بولتے رہو میں سن رہا ہوں، نا، اس کی گفتگو میں شامل ہو جاؤ، ایک ایک نقطے کے اوپر رد عمل دکھاؤ۔ اگر وہ دکھ کی بات کرے، اظہار افسوس کرو، اگر خوشی کی بات کرے، خوشحالی کے تاثرات اس کے لیے آپ اپنے چہرے کے اوپر لے آؤ، اس جیسے بن جاؤ آپ۔ وہ یہ سمجھے کہ جو مجھ پہ بیت رہی ہے یہ اس کو مکمل طور پر سمجھ رہے ہیں۔ اس سے وہ شخص ہلکا ہو جاتا ہے، سبک ہو جاتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے، معمول پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ علاج ہے اس کے لیے جس کو آپ ڈپریشن کہتے ہیں، جو دباؤ ہے، نفسیاتی دباؤ ہے، عموماً ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ گھر والوں نے پیسے نہیں دیے، کسی نے یہ بات نہیں کی، میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا، مجھے نظر انداز کیا گیا، مجھے اہمیت نہیں دی گئی، مجھے فلاں ہوا۔ ان باتوں کو دل میں رکھ کر چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے عقدے بن جاتے ہیں۔ عقدہ وہ گرہ جو انسان کے اندر وجود میں پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کی شخصیت کو جکڑ لیتی ہے۔ محرومی انسان کے اندر عقدہ پیدا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو محروم ہیں اور حسرتیں بہت زیادہ ہیں، جی بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہاتھ پلے اور جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر والے انہیں نہیں دیتے۔ اس کا جی چاہتا ہے اس کے پاس بہت اچھا موبائل ہو اور گھر والے اسے چائنا کا لے کے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ موبائل زدہ، یہ عقدئی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس دیکھتا ہے اچھے اچھے موبائل اور احساس محرومی میں مبتلا ہو کر، اپنے ماں باپ کی نسبت بدبین اور بدگمان ہو کر، اپنے بھائی بہنوں کی نسبت بدبین اور بدگمان ہو کر، اس کے دل کے اندر ایک نفرت کا عقدہ پیدا ہو جاتا ہے اور دل کے اندر چھپی ہوئی نفرت یہ پھر اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس کا اظہار نہیں کرتا تو اندر خرابی مچانا شروع کر دیتی ہے۔ عقدے نہ بننے دیں، محرومیتیں عقدہ نہ بنے۔ لوگوں کے رویوں سے آپ کے اندر عقدہ پیدا نہ ہو، مضبوط شخصیت بناؤ۔ اگر کسی کا منفی رویہ ہے آپ کا تو اس کا رویہ منفی ہے، میں کیوں اپنے دل پہ لوں، میں کیوں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں، میں کیوں اپنے اندر لاوا پکانا شروع کر دوں، میں اپنی جان کھانا کیوں شروع کر دوں اگر اس کا رویہ منفی ہے۔ وہ منفی سگنل سے انسان ہم کیوں پریشان ہو؟ جس طرح پاکستان کے اندر مختلف موبائل سروسز ہیں، کمیونیکیشن کی لائنیں ہیں، کبھی کبھی ان کے سگنل کمزور ہوتے ہیں، ان کا اس موبائل کمپنی کا سگنل کمزور ہے، میں ٹینشن کیوں لوں، میں خواہ میں اپنے آپ کو اذیت کیوں کروں؟ آپ اپنے معمولات کے کام کریں، اس کے سگنل جب ٹھیک ہوئے ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، وہ لوگ غلط ہیں۔ جس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ غلط ہے، نہ کہ آپ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں کہ میں غلط ہوں۔ لوگوں کے رویوں سے اپنے آپ کو عقدئی بنا لیں، اپنے اندر یہ لاوا بنا لیں، اپنے اندر نفسیاتی الجھنیں پیدا کر لیں اور پھر اپنی شخصیت کو نابود کر دیں، تباہ کر دیں۔